قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ قالو کہنے لگے، اجئتنا کیا تم ہمارے پاس لائے ہو؟ اجئتنا کیا آپ اس لیے آئے ہیں؟ تم اس لیے آئے ہو؟ جئتنا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں، بندگی کریں ایک اللہ کی، وحدہ نری اللہ کی، صرف اللہ کی بندگی کریں، ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کانا ان جن کو یعبدو عبادت کرتے تھے، پوجتے رہے آباؤنا ہمارے باپ دادا، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش باپ دادا کرتے رہے تھے؟ کیا ان کو چھوڑ کے لنعبد اللہ وحدہ نری اللہ کی بندگی کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں؟ بس اس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ یہ ہے وہ چیز جس پہ آ کے سارے مشرک مومنوں کے خلاف لڑتے بھی ہیں، قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، سب تباہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ذات کو، صفات کو، سب چیزوں کو، اللہ واقعی بڑا ہے، سب کا حاکم اور مالک ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ وہ اکیلا ہے۔ لا نعبد اللہ وحدہ، مشرکین کو جس چیز سے آگ لگتی ہے نا، وہ ایک یہی لفظ ہے کہ وحدہ، اللہ کو اکیلا ماننا۔ بس یہ نہ کرو اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے شریک مانو، تاکہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں، ان کی بھی عبادت کریں، اللہ کی بھی نظر و نیاز دیں، ان کی بھی نظر و نیاز دیں۔ اللہ کا کوئی گھر اور حرم ہے، ان کا بھی کوئی گھر اور حرم ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر پہ کپڑے چڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے، ان کی بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر غلاف اور کپڑے اور یہ چیزیں پیش کی جائیں۔ جتنی ٹھیک خدا کی توحید تھی اور اس کے مظاہر اور اس کے شعائر تھے، ٹھیک ایسے ہی شیطان کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرانا ہے ان کے بھی مظاہر اور ان کے بھی شعائر ہوں والعیاذ باللہ، اور اللہ کی مخلوق ادھر کم چاہے ادھر کو زیادہ ہے۔ اب جو جھگڑا تھا وہ بس اس بات کا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک اکیلے کی، ایک میرے خدا کی عبادت کریں۔ اسی لیے آپ ان مشرکین کو دیکھیں، جب انہیں قصے کہانیاں سنائیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت اس سے خوش نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال۔ کسی عرس میں دیکھو کوئی مولوی صاحب تقریر کریں، خدا کی کتاب بیان کریں، قرآن کا بیان کریں اور اللہ کی عظمت کے گن گائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت دیں اور خدا کی توحید کے متعلق بتائیں کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اللہ نے کیا کیا احسانات کیے ہیں، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کو نہیں بلاتے، کہتے ہیں نا یار ان کی کوئی مزیدار تقریر نہیں۔ اور جو بزرگوں کی کرامتیں، روایتیں، جھوٹ، اتنا مبالغہ بیان کرے کہ والعیاذ باللہ حق تعالی شانو اس کے سامنے ادنا محسوس ہونے لگیں، اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، ایسی قوالیاں، ایسے اشعار، ایسی حکایات اور روایات، اس پہ سر دھنتے ہیں کہ جی یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو صحیح علم یہ ہے۔ یہ نہیں اترتا ان کے حلق سے۔ انہوں نے کہا اچھا، اور جو ہمارے باپ دادے پوجتے رہے اس کو چھوڑ دیں، فاتنا لیا بما تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ کرتا ہے نا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔